السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں اولا مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 35 اور 36 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اللہ رب العالمین کا انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد اس کا امتحان لینا ہے، یعنی یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان عقل سے کام لے، محنت سے کام لے، اللہ کی آیات اور نشانیاں ان پر غور کرے اور انبیاء اور رسل کے دلائل پر توجہ کرے، کسی معجزے کے انتظار میں نہ رہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یہ زمین و آسمان اور رات اور دن کے آنے جانے کے لیے عقل مندوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ اہم بات کہ نبی بھی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ نے یہ ہمیں دکھایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے اور خواہش کے باوجود وہ کام نہیں کیا جس کی آپ نے تمنا آرزو کی، تو فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کا اعراض کرنا، ان کا نہ ماننا، ان کا روگردانی کرنا آپ پر بھاری ہے، کبرا بھاری ہے، مشکل ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اور اگر آپ کی طاقت ہے، أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو آپ زمین میں کوئی سرنگ بنا کر اس میں چلے جائیں، اور سلما فی السماء فتأتیہم بآیہ، یا پھر آسمان پر کوئی سیڑھی لگا لے اور کوئی نشانی لے آئے۔ یعنی جو کفار مکہ تھے وہ بار بار معجزوں کا تقاضا کر رہے تھے کہ انہیں حصی معجزہ دکھائے جائیں۔ نبی اکرم بھی چاہتے تھے کہ اگر وہ یہ تقاضا کر رہے ہیں یا معجزہ دے کر اسلام کی طرف راغب ہونا چاہتے ہیں تو انہیں معجزات کے ذریعے تسلی کرا دی جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، میں جانتا ہوں یہ معجزہ دیکھ کر بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام نے جس قدر بنی اسرائیل کو معجزہ دکھائے تو ساری کی ساری قوم کا کلمہ پڑھ لیتی، مگر ایسا نہیں ہے۔ آپ اس پر اصرار نہ کریں، یعنی آپ کو اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ میں تو یہ معجزہ دکھانا نہیں چاہتا، اگر آپ میں طاقت ہے تو دکھا دیں، زمین میں سرنگ بنا کر یا آسمان پہ سیڑھیاں لگا کر چڑھ جائیں اور کوئی معجزہ لا کر انہیں دکھا دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ خام خواہ جذبات میں نہ آئیں، آپ خام خواہ نادانوں والی باتیں
کریں۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کس طرح ایک انداز میں اس میں ایک ڈانٹ بھی ہے، پیار بھی ہے کہ بھئی آپ خام خواہ جو ہے وہ مغلوب نہ ہوں، نادان نہ بنے، یہ معجزے پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ان کا بھی واقعہ ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہونے لگا، تو انہوں نے اللہ سے التجا کی، ان بنی من اہلی و ان وعدک الحق، سورہ ہود آیت نمبر 45 ہے، اس میں فرمایا کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور تو نے میرے گھر والوں کو، میرے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا تھا۔ تو اللہ نے بڑا سخت جواب دیا، فرمایا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں سے نہ ہو جاؤ، یعنی خبردار اگر تو نے دوبارہ اس کے بارے میں کوئی سفارش کی۔ اب دیکھیں اس سے یہ بات کس طرح واضح ہے کہ نبی بھی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، اور اگر فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، بات تو وہی قبول کریں گے الذین یسمعون جو سننے والے ہیں، یعنی عقل کی کان رکھتے ہیں، والموتى یبعثہم اللہ، یہ تو مردے ہیں، ثم الیہ یرجعون، اللہ انہیں اپنی طرف اٹھائے گا، اٹھا کے لے آئے گا، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مردہ قرار دیا ہے، گویا یہ مردوں کے برابر ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 7 میں فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ، اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی ان پر نازل کر دیں نا، بِأَيْدِهِمْ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِهِمْ، ہاتھوں سے چھو لیں، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کہیں گے إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو جادو ہے۔ یعنی ان کی ہٹ دھرم جو ہے، ہٹ دھرمی جو ہے، بڑی سے بڑی نشانی بھی ان کو ایمان لانے میں ان کی مددگار ثابت نہیں ہوگی۔ صرف صاحب بصیرت لوگ ہی دعوت حق قبول کرتے ہیں۔ آپ اپنی جان کو ناحق تکلیف میں نہ ڈالیں، ان کی ہمدردی میں ہلکان نہ ہوں، اگر ایسا نہ کریں گے، ایسا یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی معجزہ یا نشانی کو دے کر یہ مان لاتے یا ان کو ہدایت ہوتی تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنے معجزے دکھائے تھے، یہ ایمان لے آتے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ بار بار فرمایا کہ آپ رنجیدہ رہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 82 میں فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے، اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو آپ فکر مند نہ ہوں، اب بس آپ انہیں وضاحت کے ساتھ کھول کر میرا حکم پہنچا دیں۔ اور سورۃ القصص آیت نمبر 56 میں فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک آپ جن کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جن کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ تو دو باتیں میں نے یہ ذکر کیا کہ ایک بات تو الانبیاء جو ہیں وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں، اور دوسرا جو ہے کہ عقل سے کام، نشانیوں سے نہیں، عقل سے سوچ سمجھ کے اللہ کی نشانیاں دے کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے اور اللہ پر ایمان لانا چاہیے، کسی معجزے کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی سمجھ، شعور اور فہم دین کا عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔